بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف سے شدید حملے کرتے ہوئے دشمن کے لشکر کی کافی تعداد کو کاٹ دیا۔ اس طرح دیبل کا لشکر شکست کھا کر بھاگا اور شہر میں گھسنے لگا۔ اسی وقت مسلمانوں نے شہر پناہ کے فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا شخص جو شہر پناہ کے فصیل پر چڑھا وہ کوفہ شہر کا ایک مجاہد ابن خزیمہ تھا۔ اس کے بعد اجل بن عبد الملک بن قیس شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوا جو بصرہ شہر کے نواح کا تھا۔ دیبل والوں نے جب دیکھا کہ مسلمان شہر کی فصیل پر چڑھ گئے ہیں تو انہوں نے فوراً شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور امن کے طالب ہوئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم شہر میں داخل ہوا اور شہر کے اندر جو لشکر تھا اس کے ساتھ خنثان کارن پڑا، اس کا خوب قتل عام کیا۔ اس طرح دیبل کو محمد بن قاسم نے فتح کر لیا۔ شہر کی فتح ہوتے ہی راجہ داہر کی طرف سے جو دیبل کا حاکم تھا وہ بھاگ گیا۔ یوں دیبل شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ دیبل شہر کے قید خانے میں مسلمان قیدیوں میں سے بھی کچھ تھے۔ اس طرح ان قیدیوں کی وہاں موجودگی سے راجہ داہر کے قریب اور دھوکے کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے جواب دیا تھا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیبل کے فتح ہونے پر راجہ داہر کے اس فریب کا پردہ اس طرح چاک ہوا کہ محمد بن قاسم نے جیل کے داروغہ کو، جس کا نام قبلہ تھا، بلوا کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ داروغہ بڑا عقل مند و ہوشیار اور ہندوستان کا ایک اچھا ادیب خیال کیا جاتا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہا، قبل اس کے کہ آپ مجھے سزا دیں، آپ مسلمان قیدیوں کو جیل خانے سے بلوا کر پوچھیں کہ میرا سلوک ان کے ساتھ کیسا رہا اور میں نے ان کے آرام اور سزا کو ہلکا کرنے میں کس قدر کوشش کی۔ جب تک آپ یہ معلوم نہ کر لیں اس وقت تک مجھے قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا۔ جیل خانے سے مسلمانوں کو رہا کر دیا گیا اور ان سے داروغہ سے متعلق پوچھا گیا۔ سب قیدیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس داروغہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری تسلی اور تشفیع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس کا برتاؤ ہمارے ساتھ نہایت شریفانہ تھا اور یہ ہمیں یقین دلاتا تھا کہ گھبراؤ نہیں، وہ وقت قریب ہے جب اسلامی لشکر یہاں آئے گا اور تم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لو گے۔ محمد بن قاسم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو وہ داروغہ سے بڑا خوش ہوا۔ اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دیبل کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی طرف سے وہاں اپنے ایک سالار حمید بن وجہ کو حاکم مقرر کیا۔